बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान हसन अस्करी वामी पाकिस्तान न्यूज़ पे आपको खुशामदीद है। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ना बड़े सेंसिटिव मैटर पे है, लेकिन ये मैटर जो है ना ये कुछ अर्सा पहले जो है आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कसूर के इलाके में एक ड्रोन गिरा था और उस ड्रोन के बारे में क्यास हो रही थी कि पता नहीं ये अब जासूसी के काम के लिए आया है या इससे क्या चीज़ इधर आई है या इधर से उधर जानी थी। जो भी था उस वक्त ये बात क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन आज की जो न्यूज़ मैं आपको देने लगा उसमें और इस न्यूज़ का जो है ना आपस में बहुत कनेक्शन है। हमारे जो आईजी साहब हैं ना, असल में उस्मान साहब इंतहाई नफीस इंसान है और महकमे की तरक्की के लिए और महकमे की बेहतरी के लिए वो आए दिन जो है ना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक स्पेशल जिसको कह लें कि अपना क्या कहते हैं यूनिट तैयार किया था। मुल्क में जो है ना बढ़ती हुई जो मंशियात की जो तादाद है और जिस तरह ड्रग एडिक्ट जो हैं वो अक्सरियत में आपको हर जगह पे तकरीबन हर चौक में नज़र आते हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है ना एक यूनिट तैयार किया था बाकायदा, जिसको कह लें कि नार्को इन्वेस्टिगेशन यूनिट। उसके जो इंचार्ज थे ना वो एक एसएचओ साहब थे, मज़हर इकबाल साहब। उनको जो है ना एजाज़ी तौर पे जो है डीएसपी करके तो उनको वहाँ पे उस चीज़ का इंचार्ज किया गया था। ज़ाहिर बात है एक बंदे की जिसको कह लें कि स्पेशलिटी होती है और वो बंदा जो है अपना क्या कहते हैं माहिर होता है किसी काम में, तो उसको जो है ना महकमा के लेके आता ताकि उस काम में जो है ना ज़्यादा एफिशिएंट हो के जो है ना वो अपनी कारकर्दगी को पेश करे। लेकिन ये चंद दिन पहले की बात है कि मज़हर इकबाल साहब के हवाले से जो है बहुत सारी बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि उनके घर से जो है 6 करोड़ रुपया बरामद हुआ है और 7 किलो जो है हेरोइन भी बरामद हुई है और 6 किलो जो है आइस भी बरामद हुई है। और इस तरह की जो अफवाहें हैं ना वो बहुत गर्दिश कर रही हैं। अब इसमें क्या सदाकत है, क्या चीज़ें हैं, देखें नाज़रीन, एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि दोनों तरफ के हक़ाइक़ जो है ना आवाम के आगे रखना, और उसके बाद अवाम का जो है ना वो काम होता है कि उस पर वो अपना फ़ैसला दे कि क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि जर्नलिस्ट जो होता है ना नाज़रीन वो कभी भी जो है ना वो किसी चीज़ का जो है वो फ़ैसला नहीं दे सकता है, उसके इख्तियार में ये नहीं है। उसके इख्तियार में सिर्फ ये है कि जो उसके पास हक़ाइक़ या प्रूफ या सबूत आते हैं उनको जो कि अवाम के सामने पेश करे और अवाम जो है उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है ना वो उसके बारे में जो भी सच और झूठ है उसका फ़ैसला करे। अब होता ये है नाज़रीन के जो एनआईयू यानी कि नार्को इन्वेस्टिगेशन यूनिट है ना, उनका जो इंचार्ज बनाया गया मज़हर इकबाल साहब को, तो इसी तरह सीआईए से जो है ना यानी कि जिसको कह लें कि मलिक लियाकत साहब जो हैं ये कैप्टन रिटायर्ड भी हैं, तो ये सीआईए का भी काम कर चुके हैं। वहाँ से फिर इनको जो है ना इस महकमे में जो है ना डीआईजी बतौर जो है ना मुकर्रर किया गया। अब उनके पास जो है ना मज़हर इकबाल के हवाले से जो है ना बहुत सारी जो है ना ख़बरें आ रही थी, इतलात आ रही थी कि ये करप्शन कर रहा है और इस तरह के दूसरे भी जो मामलात हैं उसके साथ अटैच हो रहे थे कि भाई ये करप्शन के साथ साथ जो है ना और भी जिसको कह रहे हैं कि ऐसी सरगर्मियाँ जो गैर कानूनी हैं उनमें मुलविस हैं। तो उन्होंने जो है ना अपने नीचे काम करने वाले जो हैं आफ्ताब फुल्लरवान साहब, नाज़रीन वेरी कम्पिटेंट आदमी दोनों, मैं एक ही बात नहीं करूँगा, मलिक लियाकत साहब भी टू मच कम्पिटेंट एंड आल्सो वेरी मोटिवेशन पर्सनैलिटी एंड और उनका एक चैनल भी है जिस पे वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो मोटिवेट करते हैं अपनी कौम को और अपनी कौम के नौजवानों को। वो बिल्कुल जिसको कह लें कि उन तमाम कामों से कि जो गैर कानूनी हैं उनसे अपनी कौम का ज़हन हटाने के लिए जो है ना वो एक बाकायदा जिसको कह लें कि बहुत अच्छे अंदाज से जो है ना वो अपनी कौम को समझाते भी हैं और उनका तरीक़ा अंदाज़ समझाने का और बताने का जो है ना बहुत कॉम्पिटेंट है। तो उनके मतहत जो थे अपना क्या कहते हैं जिसको कह लें कि एसएसपी साहब आफ्ताब फुल्लरवान साहब, तो
ملک صاحب نے جو ہے نا ان کی اسپیشل ایک ڈیوٹی لگائی کہ آپ جو ہے نا مظہر اقبال پہ نظر رکھیں کہ یہ اس طرح کی سرگرمیوں میں کیا ملوث پایا جا رہا ہے یا یہ کرپشن کر رہا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جب ایک ٹاسک ملتا ہے کسی بھی آفیسر کی طرف سے اور وہ بھی ایک کمپیٹنٹ آفیسر کی طرف سے جو ہے ٹاسک ہو اور آگے سے ٹاسک بھی ایک کمپیٹنٹ آدمی کو دیا جا رہا ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی جھول باقی نہیں رہتا. بہرحال اس بات کی طرف آتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا مظہر اقبال صاحب کا بیان بتا دوں. ٹھیک ہے, یہ اسکرین پہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی بھی. تو مطلب جو مظہر اقبال صاحب ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی محکمے میں نے بہت اچھی کارکردگی کی ہے اور میری کارکردگی سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جیلس ہیں اور جلتے ہیں جس کی وجہ سے میرے پہ یہ الزامات لگائے گئے ہیں. میں ڈی آئی جی صاحب اپنا آئی جی صاحب سے جو ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں, وہ انویسٹیگیٹ کرے اور اس طرح جو ہے نا تمام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں نے اپنے محکمے کے لیے بہت ساری خدمات جو ہیں سر انجام دی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے بہت ساری جو ہیں خدمات سر انجام دی ہیں. اور ناظرین یہ ایک واحد ایسا محکمہ ہے, میں جس آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ اس میں جو خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں نا لوگ ان کے اوپر بھی ایلیگیشن لگ جاتی ہیں, ان کے اوپر بھی ایف آئی آرز کٹ جاتی ہیں. تو انہوں نے اپنے بیان میں کہا جی کہ میں نے اپنے محکمے کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں اور بہت سارے جو ہیں یعنی کہ مقدمات درج کیے ہیں قمار بازوں کے خلاف, منشیات فروشوں کے خلاف. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح میرے سے محکمے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جیلس ہیں اور اس طرح میرے خلاف افواہیں اڑا کے جو ہے نا میری بدنامی کی جا رہی ہے اور مجھے جو ہے نا یعنی کہ ایک جال بنا کے باقاعدہ طور پہ نہ پھنسایا جا رہا ہے. ناظرین یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ مظہر اقبال صاحب کے جو ماضی ہے نا اس میں ان کے اوپر کچھ جو ہیں ایف آئی آرز بھی ہو چکی ہوئی ہیں جس میں آپ منشیات کے حوالے سے بھی کہہ لیں کہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں ان پہ, اور ایک دو اور معاملات ہیں جن حوالوں سے ان پہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو یہ معاملہ ہے یہ معاملہ اصل میں ہے کیا اور اس ڈرون کا اور ان یہ جو ویڈیو ہے اس کا کیا تعلق ہے آپس میں, اب یہ میں آپ کو کلیئر کرنے کے لگا. ناظرین ہوتا یہ ہے کہ ڈیفنس کے علاقے سے جو ہے نا مظہر اقبال صاحب جو ہے نا 2 ملزمان کو پکڑتے ہیں اور ان کی جو ایک کار ہوتی ہے اس سے وہ ڈرونز بھی برآمد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے ڈرگز بھی برآمد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب ڈرونز اور ڈرگز برآمد ہوتی ہیں اب یہ رپورٹ ہے محکمے کی اور یہ ساتھ آپ کو جو ہے ایف آئی آرز بھی دکھا رہا ہوں گا میں کہ جو نارکو کی جو ایف آئی آر ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو نارکو ڈپارٹمنٹ ہے نا اس کی جو ایف آئی آر ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ہاتھ سے لکھی جاتی ہے. یہ ایک خاص فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو تھانے میں جب آپ کی ایک ایف آئی آر کٹتی ہے نا وہ ایک کمپیوٹرائز پرنٹ نکلتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے 2 لڑکے پکڑے, غالباً فیاض یا فیض نام کا لڑکا ہے, عرف عام فیضی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایک نامعلوم لڑکا تھا. اچھا, اب ان کو پکڑا ہے اور ان سے جو ہے نا کافی کوانٹٹی میں جس کو کہہ لیں کہ جو ہے نا منشیات نکلی. اب ان کی ڈیل ہوتی ہے 10 کروڑ روپے میں, سوچنے والی بات. تو 10 کروڑ روپے میں ان کی ڈیل ہو جاتی ہے. اچھا, اب وہ ڈیل ہونے کے بعد وہ لڑکے جو ہیں نا وہ چھوٹ جاتے ہیں. اب وہ چھوٹنے کے بعد جو ہے نا یہ آپ کو میں ایک اور ایف آئی آر جو ہے نا میں دکھا رہا ہوں. اس ایف آئی آر میں آپ دیکھیں کہ ایک احمد دین نام کا جو بندہ ہے, احمد دین ولد سراج دین, اس کو یہ پکڑتے ہیں یعنی بطور اس ایف آئی آر کے متن کے جو ایف آئی آر میں بتایا جا رہا ہے یا ایف آئی آر میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہ اس احمد دین نام کے بندے کو جو ہے نا وہ پکڑتے ہیں کانے کے علاقے سے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے نا مخبر کی اطلاع کے مطابق جو ہے نیلے رنگ کا شاپر ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ کھڑا جو ہے نا اپنے گاہکوں کا انتظار کر رہا ہے اور وہ ایک منشیات فروش ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے ناظرین, آپ یہ ایف آئی آر چل رہی ہوگی آپ دیکھ بھی لیجئے گا. سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی منشیات فروش ہے
तो क्या वो इस तरह अपना क्या कहते हैं कि शॉपर हाथ में पकड़ के और एक बस स्टॉप पे खड़ा होके या ऑन दी रोड खड़ा होके जो है वो अपने ग्राहकों का इंतज़ार करेगा कि वो आएँ और मैं जो है उनको जो है मंशियात दूँ? यानी कि ये कोई रियोड़ियाँ हैं, या आप कह लें कि ये कोई गोली टॉफ़ी है। ज़ाहिरी बात है कि उस एफआईआर में आप देख लें कि इन्होंने जो एफआईआर काटी है वो काटी है 450 ग्राम हीरोइन की, कि एक नीले रंग के शॉपर में जो है सफ़ेद रंग के मोमी कागज़ में लिपटी हुई जो थी, हल्के ब्राउन रंग का एक पाउडर था, और उसकी जो क्वांटिटी थी वो यानी कि जो तफ्तीशी थे उस वक़्त के, उन्होंने अपना जो है वो इलेक्ट्रिक कोई भी वो कह लें इंस्ट्रूमेंट, जिसको वो कांटा कहते हैं या कंडा कहते हैं पंजाबी में, या कह लें कि वेट करने वाली मशीन कहते हैं, वो निकाली है। और उसका जब वेट किया है इन्होंने तो वो 450 ग्राम था। और 5% यानी कि 5% जो है ना, ये इनको लाभ होता है कि 5% आपने सैंपल निकाल के जो है ना वो एक जिसको कह लें कि फोरेंसिक लैब में भेजना होता है। तो उसका जो ये 5% है ना वो तकरीबन 22 ग्राम यानी कि 22.5 22.5 ग्राम जो है ना वो बनता है। वो कहते हैं जी कि हमने फोरेंसिक जो है ना लेबॉर्ट्री में भेज दिया है, और उस बंदे को असल में इन्होंने गिरफ्तार करके जो है ना वो थाने में रखा हुआ था। अब जब ये टीम जो है यानी कि मैंने आपको बताया कि एसएसपी साहब जो हैं फुलरमान साहब, और उनके कह लें कि साथ एक बड़ी कॉम्पिटेंट टीम थी, जिसमें डीएसपी सीआईए इकबाल टोन जो हैं मोहम्मद अली भट्ट साहब थे, माजिद बशीर साहब थे, शकील भट्ट साहब सब इंस्पेक्टर थे। ये टीम जो है ना ये ऑफिस में रेड करती है मज़हर इकबाल साहब के। तो जब मदर इकबाल साहब के ऑफिस में रेड करती है तो वहाँ पे उनको अहमद दीन मिलता है, वो दो लड़के नहीं मिलते हैं। अक्सर यूट्यूबर ये कह रहे हैं जी कि वहाँ पे वो दो लड़के मिले हैं और इस तरह हुआ, नहीं नहीं इस तरह नहीं हुआ। ये अहमद दीन उनको मिलता है और अहमद दीन बताता है कि जी मेरे पे तो ये पर्चा है और यूँ है और वो है। लेकिन जब ये रेड हो रही होती है तो आप मुझे ये बताएं कि एक ऑफिस में बैठा हुआ शख्स जो है वो कैसे फ़रार हो सकता है। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ। होता ही है नाजरीन के जब रेड होती है मदर इकबाल साहब को पता चलता है तो ये अपनी उस बिल्डिंग की छत पे जाके पानी वाली टैंकी में छुप जाते हैं। नीचे से रेड क्लियर होती है, अहमद दीन को देखते हैं। उसके बाद फिर जब इनको पता चलता है कि इन्होंने दो लड़के पकड़े थे, उनसे डील करके उनको छोड़ दिया है, उनकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी होती है थाने में, और वो ड्रोन्स वगैरह जो है ना वो वहाँ पे होते हैं। लेकिन जो कह लें कि ड्रग्स बरामद होते हैं ना वो वहाँ पे नहीं होते। फिर ये जो टीम है ना ये रेड करती है मदर इकबाल के घर में जाके। जब ये रेड करती है मदर इकबाल साहब के घर में जाके तो वहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि ये 10 करोड़ की रकम कैसे पूरी होती है। वहाँ पे उनको एक गाड़ी खड़ी नज़र आती है फॉर्चूनर, ठीक है। आप जानते होंगे कि फॉर्चूनर के यानी कि क्या पैसे हैं और क्या कीमत है। अच्छा, और उसके साथ जो है ना लेंट्रा एक कार है, ये भी कार की आप कीमत जानते होंगे, ये दोनों बहुत महंगी कारें हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसके अलावा जो है ना वहाँ से उनको बरामद होता है 6 करोड़ रुपया, ठीक है। और 6 करोड़ बरामद होने के साथ साथ जो है ना वहाँ पे 7 किलो उनको हेरोइन के पैकेट मिलते हैं। ये पैकेट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे आप देख रहे हैं। इसमें हेरोइन के भी पैकेट हैं और इसमें आइस के भी पैकेट हैं। 7 किलो वहाँ से उनको जो है ना बरामद होती है आइस। अब जो इतलात इनको मिल रही थी ऑफिसर्स को, वो ये इतलात थी कि मज़हर इकबाल साहब जो हैं वो जब भी किसी को पकड़ते हैं मंशियात फ़रोश को, तो उसको वो कहते हैं कि मैं आपको जो है ना ड्रग देता हूँ, आप वो ड्रग जो है ना सेल करें। यानी कि ये मंशियात फ़रोश को पकड़ते थे और मंशियात फ़रोश को जो है पकड़ने के बाद जो है वो अपना एक करिंदा बनाने की कोशिश करते थे और डराते धमकाते थे। अब हुआ ये है असल में कि जिस घर में इनको जो है 10 करोड़ रुपया मिला है या इन्होंने लिया है डिफेंस के, उस घर से जो है ना ये तमाम डीवीआर जो हैं वो उठा के ले आए हैं। जितने सीसीटीवी कैमराज लगे थे उन्होंने ये सब उखाड़ लिए, वहाँ से वो उखाड़ के
یہ تمام چیزیں لے کے جو ہے نا یہ آ گئے ہیں، یعنی کہ اپنی طرف سے انہوں نے جو پروف ہے وہ ختم کر دیے ہیں۔ مگر جب وہ دو لڑکوں کو جب یہ ٹیم پکڑتی ہے آفتاب پھلروان صاحب کی، تو وہ جب حقیقت بتاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایک تو ان کی ڈیل ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے پیسے دے دیے ہیں، کافی کوانٹٹی میں پیسے دے دیے ہیں، اور وہ پیسے بھی برآمد ہو گئے ہیں، 2 کار کی شکل میں اور کچھ نقدی کی شکل میں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنا مال تھا ان کے پاس تو مال اب رہا ہی نہیں نا، وہ مال تو سارا مدر صاحب اٹھا کے اپنے گھر لے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے مین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں یا کسی کو پکڑتے ہیں، جب آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ جو مال مسروقہ برآمد کرتے ہیں وہ مال مسروقہ آپ گھر لے جاتے ہیں؟ نہیں ناظرین، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ ان کو آفس میں باقاعدہ ایک ٹرنک ملا ہوتا ہے، ٹرنک کے علاوہ جو ہے ایک کبرڈ، ٹھیک ہے، ایک کبرڈ کہہ لیں یا ٹرنک کہہ لیں، وہ باقاعدہ اس کبرڈ میں یا اس ٹرنک میں جو ہے نا وہ تمام مال مسروقہ رکھا جاتا ہے جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ مدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں محکمے کو سرپرائز دینا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے جو ہے میں نے یہ تمام چیزیں جو ہیں حقائق جو ہیں چھپا کے رکھے ہوئے تھے اور میں بتا نہیں رہا تھا، موقع آنے پہ میں نے بتا دینے تھے۔ تو آیا ناظرین اب ان چیزوں کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے آپ کو مظہر اقبال صاحب کا بیان بھی دکھایا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے وہ ڈرون بھی دکھائے ہیں اور ڈرون کے ساتھ وہ منشیات بھی دکھائی ہیں۔ اب آپ نے میچ کرنا ہے کہ وہ جو ڈرون تھا کیا وہ وہی ڈرون ہے جو قصور میں گرا تھا، یہ چیزیں آپ نے اب میچ کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور احمد دین پہ جو ایف آئی آر کٹی ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے، اور جو نارکو ایجنسی نے جو ہے ان پہ ایف آئی آرز دی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان کے کچھ کار خاص تھے مظہر اقبال صاحب کے، اس میں آپ لگا لیں کہ سب انسپیکٹر محمود ہے، ٹھیک ہے، اے ایس آئی کاشف ہے، ٹھیک ہے، اور ایک خان سامہ ہے داؤد، یہ سپلائی کا کام کرتا تھا۔ یہ جو خان سامہ ہے نا داؤد، یہ سابقہ آئی جی ہیں پنجاب کے، جوید سلیمی صاحب، یہ ان کے گھر بھی کام کر چکا ہوا ہے۔ اور یہ جو داؤد صاحب ہیں نا یہ اتنے ایک جس کو کہہ لیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہاں کا آدمی، ٹھیک ہے، تو اور اردو میں کہہ لیں یا انگلش میں کہہ لیں کمپیٹنٹ، یہ اتنے کہ کمپیٹنٹ اور کہاں کا آدمی تھے کہ یہ لاہور کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈیفینس ایریاز کے جتنے بھی، یعنی کہ آپ لگا لیں کہ ممی ڈیڈی گیدرنگز جہاں پہ ہوتی ہیں، جہاں پہ نائٹ کلب کیا کہہ لیں کہ نائٹ پارٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ جا کے یہ جو ہے نا یہ آئس سپلائی کرتے ہوتے تھے یہ داؤد صاحب جو ہیں۔ پھر ایک کانسٹیبل جو ہے وہ ریاض، وہ بھی پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک شکیل ہے، اس کو بھی حراست میں لیا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ان کے کار خاص ہیں، یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں، انہوں نے تقریباً جو ہے نا اعتراف جرم کر لیا ہوا ہے، لیکن مظہر اقبال صاحب اپنی ڈٹائی پہ ہیں۔ بہرحال کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، میں آئی جی صاحب جو ہیں اپنے عثمان صاحب، ڈاکٹر عثمان صاحب، ان سے میں بالکل ریکویسٹ کروں گا کہ آئی جی صاحب میں یقین مانیں کہ آپ کی محکمے کے لحاظ سے جو کارکردگی ہے نا میں اس کو بہت ہی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور بہت ہی جس کو کہہ لیں کہ آپ کمپیٹنٹ طریقے سے جو ہے نا اپنے محکمے کو جو ہے لک آفٹر کرتے ہیں، اور آپ کی جو طبیعت میں ایک خاص قسم کی تحمل مزاجی ہے، یقین مانیں، اور وہ بھی اپنے محکمے کے ایک سپاہی کے لیے بھی جو ہے نا وہ تحمل مزاجی، مجھے یقین مانیں میں اس کو اتنا کہ اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں نے ماضی میں کبھی بھی کوئی ایسا جو ہے نا آئی جی نہیں دیکھا ہے کہ جو اپنے محکمے کے کسی سپاہی کی بھی جو ہے نا اتنی کی جس کو کہہ لیں کہ وہ اپریشیشن کرتا ہو، اور خاص کر کے جب تک وہ اس معاملے میں مجرم ثابت نہیں ہو جاتا، آئی جی صاحب آپ کی طرف سے اس کے سر پہ دست شفقت ہی رہتا ہے، اور میں آپ کی سعادت کو جو ہے نا میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں،
اور امید کروں گا کہ کسی دن انشاءاللہ زندگی مجھے موقع دے تو ایسا میں آپ کے سامنے آؤں، پیش ہوں اور آپ کو ایک سلوٹ کروں۔ تو بہرحال اگر یہ میری خواہش ہے تو یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے ایک سلوٹ پیش کر کے جو ہے میں کرتا ہوں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، صرف اس ویڈیو میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جرم کوئی بھی ہو چھپ نہیں سکتا، جرم کوئی بھی ہو چھپ نہیں سکتا۔ ناظرین میں نے بار بار آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو نارکو کی طرف سے اپنا کیا کہتے ہیں ایف آئی آرز کٹی گئی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں، ان کا ایک خاص متن ہے، ٹھیک ہے، اور مظہر اقبال صاحب کو جو ہے اس میں جو ہے ایک مجرم گردانا جا رہا ہے اور باقاعدہ تحقیقات کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے۔ اور مظہر اقبال صاحب نے جو اپنی طرف سے چلاکی لگائی تھی احمد دین کو پکڑ کے، ولد سراج دین کو پکڑ کے، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور وہ جو دو لڑکے ہیں وہ اس وقت جو ہے میرے سورسز کے مطابق وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، کیونکہ ایک تو ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، دوسری چیز کہ اپنا کیا کہتے ہیں ان کی مظہر اقبال صاحب سے کافی ہیوی ڈیل ہو چکی ہوئی ہے، اور جو انہوں نے کہا ہے، یعنی کہ جو پیسے انہوں نے بتائے ہیں، اگر آپ وہ گاڑیاں ڈال لیں اور جو پیسے مظہر صاحب کے گھر سے برآمد ہوئے ہیں ان کو آپ ڈال لیں تو وہ 10 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین یہ ایک ویڈیو تھی، اس میں نے کچھ تھوڑی سی ریسرچ کی تھی اور میرے کو پرسنل سورسز تھے، کیونکہ ہمارا محکمہ ہے، ہماری شان ہے، پولیس امن قائم کرنے والا ادارہ ہے، اس میں بہت سے جو ہیں کمپیٹنٹ اور فرض شناس آفیسرز کام کرتے ہیں جن کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، جو میرے سر کا تاج ہیں اور جن کی میرے دل میں بے انتہا عزت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی کالی بھیڑیں ہیں، بہرحال ناظرین کالی بھیڑیں کیا کہنی ہیں، وہ پاکستان میں ایک کسی بہت ہی اعلیٰ شخصیت نے کہا تھا کہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے ضمیر کی قیمت نہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں بکے گا ضرور۔ اور یہ ڈرونز کا جو معاملہ تھا یہ بھی انہوں نے جو ہے واضح کیا ہے، اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ڈرونز یوز ہوتے ہیں سمگلنگ میں، یہ بارڈر ایریاز پہ ہو رہے ہیں، اور یہ ان بارڈر ایریاز پہ ہو رہے ہیں کہ جیسے کہہ لیں کہ یہ انڈیا کا جو بارڈر ایریا ہے نا اس سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ اب یہ ادھر یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں ناظرین کہ ہماری جو آرمی ہے، جو رینجرز ہیں، انہوں نے افغان بارڈر کو بالکل سیل کر دیا ہوا ہے فینس لگا کے۔ جب یہ فینس لگ گئی ہے تو منشیات فروشوں کا اور منشیات کا پاکستان میں داخل ہونا جو ہے نا ناممکن ہو چکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کو جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اب آپ کو اکثر نظر آئے گا کہ پنجاب کا جتنا بارڈر ایریا ہے نا جو انڈیا کے پنجاب کے ساتھ لگتا ہے، یہ افغانستان کے جتنے بھی وہ پٹھان تھے نا وہ اس سائڈ پہ آ چکے ہوئے ہیں انڈیا کے پنجاب کی طرف۔ تو وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ ان ڈرونز کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈرگ لگا کے جو ہے نا وہ ادھر پھینک دیتے ہیں، اور یہاں کے جو ڈیلرز ہیں یا منشیات فروش کہہ لیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان ڈرونز کے ساتھ جو ہے پیسے باندھ کے ان کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے ناظرین کہ یہ تمام چیزوں پہ نظر رکھنا ہمارے محکموں کا کام ہے، محکمہ نظر رکھ رہا ہے، اچھے طریقے سے رکھ رہا ہے، اور میں محکمے کو اپریشیٹ بھی کروں گا، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم ہمارے محکمے کے لوگ یا ہماری عوام کے جو لوگ ہیں وہ ہندوستان کے کہنے پہ چل رہے ہیں، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اچھے برے لوگ ناظرین ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، 5 fingers are not equal، ٹھیک ہے، 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، تو کوئی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جو حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے، مظہر اقبال صاحب کا بھی بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا، اپنے آفتاب پھلروان صاحب جو ہیں ان کی جو ایفرٹ تھی، ان کی جو انویسٹیگیشن تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، ٹھیک ہے۔ ڈرونز جو یوز ہو رہے تھے وہ بھی آپ میچ کر لیجئے گا کہ یہ کم از کم نہیں تو
2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے یا مہینے 1.5 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ نے دیکھنی ہیں، آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے بتانا ہے، اپنی رائے دینی ہے، اپنے محکمے کے بارے میں رائے دینی ہے، مظہر اقبال صاحب کے بارے میں رائے دینی ہے۔ اور ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کا خاص خیال رکھیے گا، اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کمنٹ ضرور کریں گے، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو آخر میں زیادہ چاہتے ہوئے آپ کا میزبان حسن عسکری آپ کو کہے گا کہ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔